السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے آئینی بینچ کے سامنے اہم ترین سماعت ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے 8 فروری جیسے الیکشن کا اہم ترین معاملہ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دیا ہے، اور 3 جو درخواستیں تھیں یعنی مزید 8 فروری کے حوالے سے ان کو عدم پیروی کی بنیاد پر، یعنی جن لوگوں نے درخواستیں دائر کی تھیں وہ آج پیش نہیں ہوئے، ان کو خارج کر دیا ہے۔ اب بڑا اہم معاملہ، آپ لوگ کہیں گے اور کیا ہونا تھا؟ آپ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں امین الدین خان کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کی توقع بھلا رکھی جا سکتی ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ آئینی بینچ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ انصاف نہ مل سکے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں اس سپریم کورٹ سے پہلے بھی امید نہیں تھی جو ابھی کوئی امید ہونی تھی کہ انہونی ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، امین الدین خان کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، لیکن آج ہوا کیا ہے؟ چھوڑ دیں وہ جو 3 درخواست گزار تھے وہ پیش نہیں ہوئے اور عدم پیروی کی بنیاد پر ان کی درخواستیں خارج ہو جائیں۔ خود پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ اب حامد خان وکیل ہے، وہ حامد خان جنہوں نے کہا تھا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر پورے ملک سے وکیل نکلیں گے، سیلاب آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا، اور سن لو اے طاقتور حلقوں، اگر تم لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کرنی ہے آؤ ہماری لاشوں پر سے گزرو، لاشوں سے گزر کر یہ ترمیم کر لو۔ اور پھر حامد خان سینیٹر پی ٹی آئی کی جانب سے انہوں نے پتہ ہے آج کیا موقف اپنایا کہ جج صاحب مجھے نوٹس لیٹ موصول ہوا ہے لہٰذا میری تیاری نہیں ہے۔ 1 سال ہونے والا ہے 8 فروری کے الیکشنز کو، پوری دنیا کی تیاری ہے، پوری دنیا میں کسی بھی جگہ جا کے آپ پوچھیں کہ یہ جو بندہ شہباز شریف ہے کیا یہ 8 فروری کو جیتا ہے؟ جو پاکستانی نہیں بھی ہے وہ بھی کہے گا کہ نہیں یہ نہیں جیتا۔ وہ جو قیدی نمبر 804 ہے جو اڈیالہ جیل کے اندر آپ نے بند کیا ہوا ہے وہ جیتا ہے، جبکہ حامد خان کہتے ہیں کہ مجھے وقت چاہیے اور آج کی سماعت ملتوی کر دیں، معذرت چاہتا ہوں میری تیاری نہیں تھی۔ تو یہ حال ہے، چھوڑ دیں اسٹیبلشمنٹ کو، وہ کیا کرے، شہباز شریف کو چھوڑ دیں۔ یعنی ذرا حال دیکھیں، یہ حال ہوا پڑا ہے، یعنی دھاندلی ہوئی، شور ہی شور تھا، فارم 47 والے دھاندلی زدہ الیکشن، اور دھاندلی کے حوالے سے سینیٹر اور سینئر ترین وکیل وہ کہہ رہا ہے کہ میری تیاری نہیں ہے۔ اب ذرا ایکوریٹ جو کچھ ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں۔ 8 فروری کے الیکشن میں عمران خان کی مبینہ دھاندلی کے خلاف جو درخواست ہے اس پر سماعت سپریم کورٹ میں دلچسپ صورتحال۔ حامد خان نے موقف اپنایا کہ نوٹس موصول نہیں ہوا، تیاری نہیں کر سکا، موسم سرما کی تعطیلات کے بعد کیس مقرر کر دیا جائے۔ تو اتنا ٹائم چاہیے ماشاءاللہ وکیل صاحب کو تیاری کے لیے؟ اس پر جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، آپ کو نوٹس بھیجا ہے، اپنے ایڈوکیٹ سے رابطے میں رہا کریں۔ عدالت نے موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک سماعت ملتوی کر دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ تو یہ حالات ہیں۔ مندوخیل جیسا جج کہہ رہا ہے کہ تیاری کیا کریں بھائی صاحب، اپنے وکیلوں کے ساتھ رابطے میں رہا کریں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اس پر کسی اور سے کیا شکوہ اور کیا توقع رکھیں۔ پھر ناظرین اکرام، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نپٹا دی گئی ہے۔ وہ جو مشین بنی تھی عمران خان کے دور میں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، تو بعد میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ہی ختم کر دیے گئے، تو اس حوالے سے درخواست تھی، تو اس میں کہا گیا کہ اب تو الیکشن ہو گیا ہے، اب کیا اس کا کرنا ہے، غیر مؤثر ہونے پر یہ درخواست نپٹائی جاتی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیس ختم ہو چکا، سپریم کورٹ کی جانب دیکھنے کی بجائے پارلیمنٹ جائیں، یعنی سپریم کورٹ سے اب آپ کو کچھ نہیں ملنا، پارلیمنٹ جائیں، وہاں پہ فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی آپ کا کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے، جو بڑی پیش رفت ہے، مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر کا رابطہ ہوا ہے، اور اسد کیسر کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ جو آپ کا مدارس رجسٹریشن والا معاملہ ہے، اس پر اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو رات کو خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر خان نے ٹاسک دیا ہوا ہے، اگرچہ گنڈا پور اس چیز پر راضی نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ ملایا جائے۔ تو یہ رابطے ہو رہے ہیں، یہ اہم رابطے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اس وقت مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اب مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، پی ٹی آئی کا
बानी जेल में है, मौलाना फजल रहमान का कुछ जाना नहीं। लिहाजा इस वक्त पीटीआई को एक इत्तेहाद की ज़रूरत है। और फिर फवाद चौधरी बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान जब भी कॉल देंगे लोग निकलें या ना निकलें, हुकूमत ने खुद ही सारा पाकिस्तान बंद कर देना है। पीटीआई को चाहिए अब इस वक्त कॉल दें जब जेयूआई, जमात इस्लामी और जीडीए इनके साथ हो, यानी सबको साथ मिलाएं, इनको साथ मिला के मुश्तरका कॉल दें। तो ये मैं समझता हूँ इस सिलसिले में ये जो असद कैसर का और मौलाना का राब्ता हुआ है, ये राब्ता बड़ा अहम है। फिर आज और बड़े अहम केसेस थे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डी चौक एहतजाज पर मुकदमा दर्ज मुकदमे से दहशत गर्दी की दफात निकालने की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर समाअत आज डिवीज़न बेंच में कुछ देर में होने जा रही है। इसके अलावा भी आम चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं। फिर FIA को इख्तियारात दे दिए गए हैं। FIA साइबर क्राइम विंग को सोशल मीडिया पर होने वाले जराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। इख्तियारात की बहाली वजारत IT ने नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया है। फिर सलमान अकरम राजा ने आज कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि चाहे सियासतदान हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, हम सब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और साथ उन्होंने कहा कि FIR का मतलब सियासी नहीं होना चाहिए, हम सियासी सतह पर रास्ता निकालना चाहते हैं, कानूनी, आइनी और अखलाकी सतह पर भी रास्ता निकालना चाहते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है जनरल फैज़ हमीद के मुकदमे का, कोशिश की जा रही है कि सियासी कायदीन बिलखुसूस इमरान खान को उनके साथ जोड़ा जाए और उनके ट्रायल मिलिट्री अदालत में किया जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक बल्कि ख़तरनाक अमल है। हमें वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो हमने भुट्टो के हवाले से की है। लिहाजा हमें इससे बाज रहना चाहिए, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फिर शाह महमूद कुरैशी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर, मुगलपुरा, जमान पार्क और जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के 5 मुकदमात उन पर हैं। शाह महमूद कुरैशी की 5 मुकदमात में जमानतों पर समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी हो गई है। सीनियर वकील बैरिस्टर तैमूर और राना मुदस्सिर गुजरांवाला अदालत में मौजूद थे। ये एडवोकेट अली अमार थे जो जूनियर वकील हैं। उन्होंने बताया है अदालत को और कहा है कि आज अदालत तारीख दे दे, आइंदा सीनियर वकील जब पेश होंगे तो वो खुद दलाइल देंगे। तो आज वो गुजरांवाला में मसरूफ़ हैं, लिहाजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी मामला आगे नहीं बढ़ सका। इस वक्त इमरान खान अडियाला जेल के अंदर कैद हैं। एक जानिब डी चौक के मुकदमात जो हैं वो उनके हवाले से समाअत हो रही है, दूसरी जानिब डी चौक के हवाले से एक बहुत बड़ा आर्टिकल शाया किया गया कि किस तरह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पहले से प्री प्लान्ड ये सारा कुछ किया था, पहले से प्लानिंग बनाई गई थी कि किस तरीके से पीटीआई के निहत्ते वर्कर्स के ऊपर गोलियां चलानी हैं। इस हवाले से एक आर्टिकल आ चुका है, इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।